السلام علیکم پیارے بچوں. تو آج میں آپ لوگ کو بہت دلچسپ کہانی سنانے لگی ہوں. نادر رات کے وقت اپنے گھر واپس جا رہا تھا. اچانک سے ہی ایک کالی بلی راستے میں آ گئی. رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی. نادر کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا. بلی گھراتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پہ دوڑتی چلی گئی. دراصل نادر اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا. بعد میں نادر کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی اور چیز نہیں مارنے چاہیے، تو اسے افسوس ہوا. اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی، لہٰذا اس کے امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا. پھر اچانک بارش شروع ہو گئی. بادل تو صبح سے ہی تھے. شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی. اس کے ابو کا فون آیا کہ وہ لوگ صبح ہی آئیں گے. اب وہ گھر میں اکیلا تھا. اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی. پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر حیران ہو گیا. کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نادر نے پوچھا. وہ بڑھیا ایک پراسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی. دراصل میری یادداشت بہت کمزور ہے. میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں. ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے. صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی. نادر کچھ سوچتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں. اچانک بجلی چمکی. اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جسے وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا. بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی. کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں. وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا. آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک آنکھوں میں پڑ گئی ہوگی، بڑھیا بولی. پھر نادر بڑھیا کو ایک کمرے میں لے گیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پر آرام کر لیں. بڑھیا نے مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا. نادر بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کے پانی گرنے لگا. اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کے ہی رہ گیا. وہ پانی نہیں، خون تھا. وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا. نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑی. نل میں سے بھی خون نکل رہا تھا. یہ خون آخر کہاں سے آ رہا ہے؟ نادر منہ میں بڑبڑایا. اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی. لو، اسے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پہ لگا ہے. مگر آپ تو اندر تھی، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہے؟ نادر کے لہجے میں بالکل حیرانگی تھی. بڑھیا بولنے لگی. پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی، تمہارے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑا لے آئی. یہ کہہ کے بڑھیا واپس کمرے کی طرف چلی گئی. وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی. اسے غور سے دیکھا تو دیوار کے منڈیر پہ ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی. ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا. نادر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی. کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ بڑھیا نے پوچھا. کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پہ بیٹھی ہے، اسے ہی دیکھ رہا تھا. کہاں ہے بلی؟ مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی. اب نادر نے دیکھا تو وہ واقعی بلی وہاں نہیں موجود تھی. میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، بڑھیا نے بولا. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا. اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی. ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے. اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا. ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جسے کوئی اوپر سے کودا ہو. اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا. اس نے دیکھا کہ ذہن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے. اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا. یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی. وہ بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور اپنے پنجے سے اس کے گلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. نادر بہت زور سے چیخا. اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی. او خدایا، وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا. اچانک اسے اپنے گلے پہ کچھ چبھن سی محسوس ہوئی. اس نے اب فوراً اپنے گلے پہ ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا. وہ فوراً اٹھا اور بڑھیا کے کمرے کی طرف گیا اور نادر بڑھیا سے بولنے لگا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب سے آپ یہاں پر آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا. سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟
ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर तासुरात बदल गए, लबों पे पुरस्रार से मुस्कुराहट उभरी। फिर अचानक बुढ़िया का रंग तब्दील होने लगा, रंग बिल्कुल स्याह हो गया, उसकी आंखों से जैसे शोले से निकलने लगे। और फिर बुढ़िया ने काली बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ली। और फिर वो बुढ़िया धीरे से बोली, हाँ सच समझे, मैं कोई और ही हूँ। उसने एक जोरदार कहका लगाया, मुझसे क्या चाहती हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? नादिर डरते हुए बोला। फिर वो बुढ़िया बोलने लगी, जिस काली बिल्ली को तुमने पत्थर मारा था मैं वही हूँ और तुम्हें उस चीज की सजा देने आई हूँ। वो उसके नजदीक आते हुए बोली। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर नादिर को अचानक से वो लाठी नजर आई जो बुरी औरत अपने साथ लाई थी। उसने झपट के वो लाठी उठा ली। ये देखकर चुड़ैल जहाँ थी वहीं रुक गई। ये लाठी मुझे वापस दे दो, चुड़ैल घराते हुए बोली। फिर उसे एक कपड़ा नजर आया जिससे उसने अपना खून साफ किया था। उसने वो कपड़ा फौरन उठाया और लाठी में बांधकर बावर्ची खाने में आ गया और उस कपड़े को आग लगा दी। अब उसके हाथ में जलती हुई लाठी थी। ये देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी, जबकि नादिर उसके नजदीक आता गया और जलती हुई लाठी उसके जिस्म के साथ लगा दी। देखते ही देखते उसके जिस्म में आग लग गई। वो जोर से चीखी, मगर उसकी चीख तूफानी बारिश में की दब कर रह गई। देखते ही देखते वो राख का ढेर बन गई। चुड़ैल के खात्मे पर नादिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बारिश भी थम चुकी थी। और बरसात की ये रात नादिर की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।